हेलो गाइस, ये है मादरी ज़बान पार्ट ए। इससे पहले दो वीडियो में पार्ट ए के पहले लेसन के तहत हमने उर्दू के बहुत से अल्फ़ाबेट्स को सीख लिया है, उनकी शक्लों को पहचान लिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसे देख सकते हैं। अब आज के लेसन में हम आगे के उर्दू अल्फ़ाबेट्स सीखते हैं। ये है हमारे सामने काफ, इसको बोलते हैं काफ। काफ से कबूतर, कबूतर में जो क की आवाज़ आ रही है वो इसी उर्दू हर्फ काफ की। काफ से कबूतर, काफ से और भी बहुत से अल्फाज उर्दू ज़बान में यूज़ होते हैं। किताब इसी काफ से है, कलाम इसी काफ से है, करम इसी काफ से है। अगला हर्फ हमारे सामने है गाफ। गाफ से गाय। गाफ जो है ये ग की आवाज़ पैदा करता है। गाय में जो ग की आवाज़ आ रही है ये इसी उर्दू हर्फ गाफ की। गाफ से गाय। गाफ से और भी बहुत से अल्फाज उर्दू ज़बान में यूज़ होते हैं। इसी गाफ से गुलाब है, इसी गाफ से गमला है, इसी गाफ से घर है। काफ से कबूतर, गाफ से गाय। दोस्तों, इन दोनों की शक्लें पहचानिए। ये यहाँ पर सिंगल है और यहाँ पर डबल है। इसी से फ़र्क होता है गाफ में और काफ। अगला हर्फ हमारे सामने है लाम। लाम से लट्टू। लट्टू में जो ल की साउंड आ रही है वो इसी उर्दू हर्फ लाम की। लाम से और भी बहुत से वर्ड्स उर्दू लैंग्वेज में यूज़ होते हैं। इसी लाम से लगन है, इसी लाम से लब है। अगला हर्फ हमारे सामने है मीम। मीम से मस्जिद। मस्जिद में जो माँ की आवाज़ आ रही है वो इसी उर्दू हर्फ मीम की। मीम से और भी बहुत से अल्फाज उर्दू ज़बान में यूज़ होते हैं। इसी मीम से मौत है, इसी मीम से मोहब्बत है, इसी मीम से मेहरबानी है। लाम से लट्टू, मीम से मस्जिद। अगला हर्फ हमारे सामने है नून। नून से नल। नल में जो न की आवाज़ आ रही है वो इसी उर्दू हर्फ नून की। इसी नून से उर्दू में नमक है, नस्ल है, नाखुन है। नून से नल। अगला हर्फ हमारे सामने है वाव। वाव से वरक। वरक कहते हैं कागज़ को, पेज को। वाव से वरक। वरक में जो व की आवाज़ आ रही है वो इस उर्दू हर्फ वाव की। इस वाव से दूसरे और भी बहुत से अल्फाज उर्दू ज़बान में यूज़ होते हैं। इसी वाव से वक्त है, इसी वाव से वतन है, इसी वाव से वादा है। नून से नल, वाव से वरक। अगला हर्फ हमारे सामने है हे। हे से हाथी। हे से हाथी। हाथी में जो ह की आवाज़ आ रही है वो इस उर्दू हर्फ हे की। हे से और भी बहुत से अल्फाज उर्दू ज़बान में यूज़ होते हैं। इसी हे से हिरन है, इसी हे से हिम्मत है, इसी हे से हीरा है। हे से हाथी। अगला हर्फ हमारे सामने है दो चश्मी है। दो चश्मी है। दो चश्मी है से दो चश्मी है। इस है और इस है में आसमान ज़मीन का फ़र्क। इसी फ़र्क को बताने के लिए इस है को सिर्फ है के नाम से जानते हैं और इस है को दो चश्मी है के नाम से जानते हैं। इन दोनों में जो बहुत बड़ा फ़र्क है वो ये है कि है कभी अकेला भी इस्तेमाल हो जाता है मगर दो चश्मी है कभी अकेला इस्तेमाल नहीं होता।
دو چشمی ہے لفظ کے شروع میں بھی نہیں آتا، یا تو لفظ کے بیچ میں آتا ہے یا لفظ کے آخر میں، اور یہ ہے لفظ کے شروع میں بھی آ جاتا ہے۔ اس ہے کی اپنی آواز ہوتی ہے، اور اس دیو چشمی ہے کی اپنی آواز بالکل نہیں ہوتی، بلکہ یہ جس حرف کے بعد آتا ہے اس کے ساتھ مل کر اس کی آواز کو بھاری کر دیتا ہے اور ایک نئی آواز پیدا کر دیتا ہے۔ اس فرق کو ہم سمجھانے کے لیے کچھ اگزامپل لیتے ہیں۔ ایک لفظ ہے پھل، پھل کہتے ہیں فروٹ کو۔ پھل اس دو چشمی ہے سے آتا ہے، ہے نے آ کر پے کی آواز کو بھاری کر دیا ہے اور پھ کی آواز پیدا کر دیا ہے۔ پھل جو اس دو چشمی ہے سے آتا ہے، اگر کوئی پھل کو اس والے ہے سے لکھے تو اب وہ پھل نہیں پڑھا جائے گا بلکہ پہل پڑھا جائے گا۔ کسی کام میں پہل کرنا یعنی آگے بڑھنا۔ ایک دوسرا لفظ اردو میں یوز ہوتا ہے پہننا، کپڑا پہن لو، صدری پہن لو۔ پہن جو ہے وہ اس ہے سے یوز ہوتا ہے، اسی لیے وہ بالکل الگ سے آواز دے رہا ہے، پہن۔ اگر کوئی آدمی پہن کو اس دو چشمی ہے سے لکھے اور پڑھے تو اب اسے پہن نہیں پڑھیں گے بلکہ پھن پڑھیں گے، پھن جو سانپوں کا ہوتا ہے۔ ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے گہنا، گہنا کہتے ہیں زیور کو، گہنا اس ہے سے ہے۔ اگر کوئی گہنے کو دو چشمی ہے سے پڑھے یا لکھے تو وہ گہنا نہیں پڑھا جائے گا بلکہ گھانا پڑھا جائے گا۔ اس دو چشمی ہے یہ دو چشمی ہے آ کر گ کی آواز کو بھاری کر دے گا، گ سے گھ بنا دے گا، گھنا۔ تو گہنا اس ہے سے ہے، اور گھنا اگر کوئی اسے لکھ دے تو اب وہ گہنا سے گھنا ہو جائے گا۔ ایک اور لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، ہندی میں بھی، آؤ کھانا کھا لو، کھانا کھا۔ کھا جو ہے وہ اس ہے سے ہے، یہ ہے کھا کے اندر کاف کے ساتھ مل کر آیا ہے، اور اس دو چشمی ہے نے کھا کے اندر جو کاف ہے اس کی آواز کو بھاری کر دیا۔ اب اگر کوئی کھا کے ہے کو جو دو چشمی ہے اسے کوئی ہے سے لکھے یا پڑھے تو اسے کھا نہیں پڑھیں گے بلکہ کہا پڑھیں گے۔ تو بہت فرق ہے اس ہے میں اور اس دو چشمی ہے میں۔ ان اگزامپل سے امید ہے آپ نے ان دونوں حروف کے فرقوں کو اچھی طرح سمجھ لیا۔ دو چشمی ہے سے بہت سے الفاظ اردو میں یوز ہوتے ہیں، جھن جھناہٹ اسی دو چشمی ہے سے ہے، تھر تھراہٹ اسی دو چشمی ہے سے ہے، گھوڑا اسی دو چشمی ہے سے ہے، ابھی اسی دو چشمی ہے سے۔ تو ہے سے ہاتھی، دو چشمی ہے سے دو چشمی ہے۔ اگلا حرف ہمارے سامنے ہے حمزہ، حمزہ سے حمزہ۔ ڑا کی طرح اور دو چشمی ہے کی طرح اردو میں کوئی بھی لفظ حمزہ سے شروع نہیں ہوتا، اس لیے یہاں حمزہ سے حمزہ ہی لکھا ہے، کوئی فوٹو یا تصویر نہیں ہے۔ یہ حمزہ کبھی واو، کبھی بڑی یہ اور کبھی چھوٹی یہ کے ساتھ آ کر اپنی آواز بناتا ہے۔ حمزہ کبھی ای کا آواز دیتا ہے، جیسے لائی، نائی، گئی۔ حمزہ کبھی اے کی آواز دیتا ہے، جیسے آئے، لائے، جائے، سوئے، لائق، جائز۔ حمزہ کبھی او کی آواز دیتا ہے، جیسے آؤ، جاؤ، لاؤ، گاؤ۔ تو حمزہ سے حمزہ۔ اگلا حرف ہمارے سامنے ہے بڑی یہ، چھوٹی یہ ہے بڑی یہ اور یہ ہے چھوٹی یہ سے یکا۔ اس یہ سے اردو زبان میں اور بھی بہت سے الفاظ یوز ہوتے ہیں، اسی یہ سے یقین ہے، اسی یہ سے یمنا ہے، یہ سے یکا۔ یہ جو بڑی یہ ہے یہ ای کی آواز دیتا ہے، جیسے بھائی، لائی، دائی۔ اور یہ چھوٹی یہ اے کی آواز دیتا ہے، جیسے آئے، سوئے، کھائے، پیے۔ ان حروف کو ایک مرتبہ پھر سے دہرا لیتے ہیں۔ کاف سے کبوتر، گاف سے گائے، کاف سے کبوتر، گاف سے گائے، لام سے لٹو، میم سے مسجد، نون سے نل،
واو سے ورق، نون سے نل، واو سے ورق، ہے سے ہاتھی، دو چشمی ہے سے دو چشمی ہے، حمزہ سے حمزہ، بڑی یہ سے یکا، چھوٹی یہ سے یکا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ حروف کی ان شکلوں کو اچھی طرح سمجھیے، اچھی طرح پہچانیے اور خوب مشق کیجیے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجیے اور نیکسٹ ویڈیو کے لیے تیار رہیے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔